میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنا اور اپنے محبوب پاک کا اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر پاک کرنے کے لیے پھر ایک مرتبہ جمعے کے لیے سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرما کر ہم سب کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نظر الہٰ وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر جو خلیفہ اول ہیں، ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی کہ وہ ٹکٹکی باندھ کر بڑے محبت سے مولا علی کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ ہر وقت حضور مولا علی کا چہرہ تکتے رہتے، دیدار کرتے رہتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین فرماتی کہ میں نے اپنے بابا سے کہا، بابا آپ اکثر مولا علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان نظر الہٰ وجہ علی عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں صرف چہرہ نہیں دیکھتا، میں عبادت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، اور علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو آپ نے ابھی جو محفل کیا ذکر کیا ہے کہ عبادت کی ہے۔ ذی الحجہ شریف کا عظیم الشان چاند جو ہے وہ نظر آ گیا۔ آج 9 ذی الحجہ کے دن ہے، اور اسلامی حساب سے یہ اسلام کا آخری مہینہ ہے، اور اسلام کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم شریف ہے۔ ہماری ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے، ہماری انتہا بھی قربانی سے ہوتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی پیش کی گئی، اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری چلی، ان کے بدلے میں وفدیناہ بذبح عظیم بڑی قربانی پیش کر دی گئی۔ اسماعیل کو بچا لیا گیا، پیغمبر کی جو خواب ہے اس کو سچا کر دکھایا گیا۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب اسی خواب کو جس نے 10 تاریخ چاند کی اور اسلام کا پہلا مہینہ اسے پورا کر دکھایا، وہ اولاد ابراہیم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی ہے، نواسا بھی ہے، اور شان یہ ہے کہ ولی اللہ بھی یہاں آ کر کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، عقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کہ کلمے کی بنیاد اور بنا جو ہے وہ بھی حسین ہے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کا حکم ہوا، اور 10 محرم کو قربانی پیش کر دی گئی۔ کلندر کہتا ہے غریب ہو سادہ ہو رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ یہ مقصد نہیں کہ میں بہت اچھا جانور لے آیا اور میں نے ذبح کر دیا، کام ختم ہو گیا، نہیں۔ قربانی کا مفہوم آپ نے سمجھا۔ قربانی کتنی پرانی ہے؟ جتنا کہ انسان پرانا ہے۔ ہر دور کے اندر قربانی رہی اور ان کے مختلف طریقہ کار رہے، لیکن اس کا اصل سمجھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ بڑی کرم نوازیاں کرتا ہے۔ درود پاک ذرا پڑھ لیں۔ رب الجلال نے قرآن عظیم کے اندر قربانی کا حکم ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اپنے محبوب کو کوثر عطا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے محبوب کو اکثر عطا کیا،
یہ ایسی جمع بیان کی کہ جس سے آگے کچھ نہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے کثیر ادا کیا، کوثر کا نام آیا. فرمایا کثیر، کثار، اکثر. کثیر، کثار، کثیر بھی جمع ہے، کثار اس سے آگے، اکثر اس سے آگے. فرمایا نہ کثیر نہ کثار نہ اکثر، ہم نے اتنا آتوینا کل کوثر، حبیب کو کوثر عطا کیا. اب کوثر کے اوپر ایک پوری تقریر ہو سکتی ہے لیکن ہمارا موضوع نہیں. کوثر سے مراد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. کبھی بولیں گے انشاءاللہ یہ لفظ آپ کیا کرنا کوثر. اور فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کو کم سے نماز پڑھے، وانحر اور قربانی کرے. اس میں حکم آیا. مفسرین نے لکھا کہ یہاں نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے اور وانحر سے مراد قربانی کے جانور ہے. ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے، وہ دم کٹا ہے، وہ بے نام و نشان ہے، اس کا کچھ بھی نہیں رہے گا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہاں ایک دشمن رسول کا ذکر ہے جس نے حضور کی گستاخی کی ہے. اس نے خوشی منائی جب حضور کے بیٹے بہت ہو گئے تو اس نے کہا بس محمد کا کام ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا محبوب آپ اس کی باتوں پہ رنجیدہ نہ ہو، میں نے تجھے فاطمہ عطا دی ہے. اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی فاطمہ کی اولاد ہوگی. اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک سید موجود ہے. جب سیدوں کو اٹھا لیا جائے گا، ایک کائنات سے چلے جائیں گے، وصال کر جائیں گے، اس وقت قیامت آئے گی. اور آخری جنگ بھی امام مہدی علیہ السلام جو بنو فاطمہ سے ہوں گے، نام ان کا محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا. جو ریاض بال ہوں گے جو نام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. ایک لمبا چھوڑا موضوع کبھی بولیں گے انشاءاللہ. آج اتنا کلیئر کرا کہ وانحر قربانی، نماز پڑھے قربانی دے. دوسری جگہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے حبیب آپ فرما دیں میری زندگی، میری موت، میری قربانی صرف اس کے لیے جو جانوں کو پالنے والا ہے. تو پتہ چلا کہ قربانی کا معاملہ بہت ہی پرانا ہے. جتنا کہ انسان پرانا ہے اتنی قربانی بھی پرانی ہے. مخصوص جانور کو مخصوص دن میں باعلیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے. جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں. قربانی واجب ہونے کی شرائط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، غنی ہونا، یعنی بالغ کے نصاب ہونا، یہ اس کی شرائط میں شامل ہے. یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت اصلیہ کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو تو غنی ہے اور اس پر قربانی واجب ہے. حاجت اصلیہ سے مراد رہنے کا مکان، کھانا داری کا سامان جس کی حاجت ہو اور سواری کا جانور اور خادم پہننے کے کپڑے اور ان کے سوا جو چیز ہو وہ حاجت سے زائد ہے. ان کے علاوہ اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے اگر پڑے ہوئے ہیں، میں آسان بتا رہا ہوں کیونکہ صاحب نصاب ہونے کے لیے 52.5 تولے چاندی کی جو پہلی بتایا گیا اس کے ساتھ کہا گیا کہ پہلا نصاب چاندی کا ہے، دوسرا نصاب سونے کا ہے اور وہ ہے 7.5 تولے سونا. لیکن اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا اتنے پیسے موجود ہے گھر میں اور پورا سال اس کے اوپر گزر گیا، اس کے اوپر قرضہ بھی کوئی نہیں ہے اور اتنے پیسے اس کے پاس پڑے ہوئے، وہ تقریباً آج کل یہ جو 52.5 تولے چاندی یہ تقریباً آج کل کا یہ جو مہنگائی کا دور ہے، پچھلے دنوں میں تو یہ 50,000 تک تھی، اب میرے اندازے میں 60,000 تک ہوگی کیونکہ سونے کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا ہے. وہ 1,16,17,000 تک 20,000 تک بھی پہنچ گیا. میں نے دیکھا باہر کتنے پیسے جس کے پاس ہے
اس کے اوپر زکات یہ قربانی جو ہے واجب ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک سال قربانی دی، دوسرے سال آپ نے کہا کہ بس زندگی میں ایک دفعہ، ایسے نہیں۔ جب بھی آپ وعدے کے نصاب ہیں، ہر سال آپ کا قربانی ہے، اور گھر کے جتنے افراد بھی وعدے کے نصاب ہیں وہ الگ الگ ان کی قربانی اس پر واجب ہے۔ مثلا خامن جو ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، اور اس کی بیوی کے پاس زیور کتنا پڑا ہوا ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، اور یہ ہر سال ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ زندگی میں دے دی تو جان چھوٹ کے نہیں۔ اور دوسرا حریت، مقیم ہونا۔ جو بندہ مقیم ہے، اپنے شہر میں رہ رہا ہے، اپنی جگہ پہ رہ رہا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، مسافر پر نہیں، مسافر پر۔ اور دوسرا مسئلہ حریت، آزاد ہونا۔ جس طرح کہ آپ پاکستانی اللہ کے فضل سے آزاد ہیں، کلمہ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، آپ کا شہر آپ کا آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، آزاد ہے۔ لیکن ہمارے کشمیر کے مسلمان بھائی آزاد نہیں ہیں، اور کوئی عید کی نماز بھی پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے، جمعے کی نمازیں نہیں پڑھ رہے، گھروں میں محصور ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہے۔ ہم صرف اس ایک بات کا بھی اللہ کا شکر ادا کرنے نہیں کر سکتے، صرف اس ایک بات کا، صرف اس ایک بات کو ہم کر لیں کہ بیٹھ جائیں کہ یا اللہ تو نے اتنا کرم کیا، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، عورتوں کی عصمتیں عزتیں لوٹی گئی، پھر یہ ملک حاصل کیا گیا، کلمے کی بنا پر یہ ملک حاصل ہوا کہ بنا، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قانونی اس پر نافذ ہوگا۔ یہ اگر ہم کو مل گیا ہے پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو دوستو عرض کر رہا ہوں، قربانی کا جانور جو ہے قربانی کے دنوں میں ذبح کرنا اس کی شرائط کے ساتھ، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی ہے کہ اللہ کا نام لیں اور اس کے دیے ہوئے بے زبان جو پاؤں پر۔ اس سے معلوم ہوا قربانی ایک ایسی محبوب عبادت ہے کہ پروردگار عالم نے ہر امت کے لیے مقرر فرمایا، اگرچہ طریقہ کار مختلف رہا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا جتنا کہ انسان قدیمی ہے اتنی قربانی بھی قدیمی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ کیا چیز ہے قربانیاں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جد اعلیٰ اور تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا قربانی کا جب جانور آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی جانور ایسا ہو کہ جس کے بال نہ ہو، اس کی اون ہو جس طرح دمبے ہوتے ہیں، فرمایا اس کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ یہ حضور اس کی عظمت بیان فرما ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی حنفیوں کے نزدیک ہر جگہ ہر مسلمان آزاد مالدار مقیم پر واجب ہے۔ بعض اماموں کے ہاں سنت مقطع ہے، حنفیوں کے علاوہ جو امام ہیں ان میں حضرت امام شافعی کے ہاں جو ہے یہ سنت مقطع ہے، یعنی نماز پڑھے اور قربانی کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور قربانی کے دن اس سے عظیم عبادت اور کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو وسعت ہو، طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ جس کے پاس طاقت تھی اس پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہ کی، جان بوجھ کر اس عمل کو چھوڑ دیا، حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں درود پاک سے پڑھ لیں۔
قربانی کے بہت سارے فضائل حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا وہ جانور جو اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے اور مومن کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ میں جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو قیامت کے دن سوے نیزے پر سورج ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اور جہاں تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس علاقے کی بات سنائی جا رہی ہے۔ اس وقت قربانی کا جانور اگر تم نے قربانی دی ہوئی ہے تو وہ قربانی کا جانور جو ہے اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ چل کر آئے گا، اور اس کو اس ترکڑی کے اندر، اس ترازو کے اس پلڑے میں رکھا جائے گا جس طرح تمہاری نیکیاں ہیں، اور تمہاری نیکیاں اس کی وجہ سے زیادہ ہو جائیں گی، اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور قربانی جب کی جائے تو جس کی قربانی ہو رہی ہے یا تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، اگر وہ ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے بندے سے ذبح کروائے، اور وہ اپنی قربانی کے سامنے ہو۔ یہ سنت ہے۔ حضور نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات کو کہا کہ فاطمہ تیرے نام کی قربانی ہو رہی ہے، آپ اپنی قربانی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی قربانی کو دیکھیں۔ اور پھر تو آپ نے کئی دفعہ ایسے بھی دیکھا ہوتا ہے کہ عیسائی جب چھری رکھتا ہے تو کچھ لوگ معززین جو ہے نا وہ آگے ہو کر قربانی دینے کی وہ بھی چھری کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اس وقت تکبیر سب پہ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، صرف وہ عیسائی کے کہنے سے پھر تکبیر نہیں ہوگی، جنہوں نے ہاتھ رکھا وہ سارے پھر تکبیر پڑھیں، اور وہ بھی بلند آواز سے پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا کہنے سے قربانی ہو جاتی ہے۔ تکبیر کے اندر اتنا لفظ کہنے سے نا جانور حلال ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ آگے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اتنا کہنے سے بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ جتنے کھڑے وہ صرف تماشا نہ دیکھیں، وہ سارے تکبیر پڑھیں۔ ایسے بھی ان دنوں میں تکبیر نماز کے بعد ایک بار بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز شروع ہوتی ہے، 13 ذی الحجہ کی جو عصر کی نماز ہے اس وقت یہ جا کے ختم ہوتی ہے، اسے ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ یہ تکبیرات آپ نے بلند کرنی ہے۔ یہ تکبیرات جب میٹا ذبح ہو رہا تھا تو حضرت جبریل بھی پڑھ رہے تھے، حضرت ابراہیم بھی پڑھ رہے تھے، حضرت اسماعیل بھی پڑھ رہے تھے، جو بیٹا ذبح ہو رہا تھا وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی تو فرق ہے ہمارا دوسرے غیر رسولوں کا۔ ہماری چیزیں کس طرح حلال ہوتی ہیں، اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے ذبح کے وقت، اللہ کا نام نہ لیا جائے تب بھی حرام ہو جاتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ تو ویسے لوگوں کا ایک انہوں نے لوگوں کا دماغ خراب کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کے نام پر، تو غیر اللہ کے نام پر ہم کب دیتے ہیں؟ تجھے کس نے کہا ہے؟ ہم ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم نے رسول کا نام بھی کبھی نہیں لیا، کیونکہ اللہ کے پاس سب سے بڑی ہستی رسول اللہ کی ہے، تو غوث پاک کا ہم نام کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو قربانی ہے، یہ جو بکرا ہے، یہ جو گائے ہے، اس کا جو گوشت ہم بنائیں گے اس کا ثواب ہم پیش کر رہے ہیں، اور یہ تو کئی حدیثوں سے ثابت ہے۔ حضور کے ثابت کہا جاتا ہے میری ماں بہت ہوتی ہے تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کنواں کھدوا دو، کیونکہ میرے صحابہ کو پانی کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کنواں کھدوایا تو حضور نے اس کنویں کا نام رکھا بحر ام سعد۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ نام لگانے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ جس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہی ہے اللہ کے نام پر بنی ہوئی ہے تو رب کا گھر ہے، نماز اللہ کی پڑھی جاتی ہے، رخ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے، نام کس کا ہے؟ بندے کا۔ تو یہ اس طرح کوئی نام نہیں ہوتا۔ نام تو صورت بقرہ جو ہے پہلی صورت گائے کے نام پر بنی ہے، تو یہ تاثر دینا کہ یہ غیر شریف حرام ہے، میلاد شریف حرام ہے، اور بڑا اپنے آپ کو توحیدی سمجھنا اور اللہ کے رسول کی گستاخیاں کرنا، یہ کوئی
کوئی اہل سنت یہ کام نہیں کرتا. ہم سوا کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں. غیر اللہ کا نام لینے سے غیر اللہ کی یہ جو ایپ پیش کرتے رہتے ہیں وہ تو بتوں کے لیے ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ تکبیر کے وقت اگر رسول کا نام لیا جائے تو نام ہو جاتا ہے. اس لیے بسم اللہ یا اللہ اکبر اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے. وہ قادر مطلق ہے. ہماری عبادتیں اس کے لیے. فرمایا محبوب سجدہ میرے لیے سلام تیرے لیے. مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا. تو یہ کوئی اگر کوئی کہے کہ یہ بکرا میں نے جو بات باندھا ہوا ہے یہ غیر مسلم والوں کا بکرا ہے یا میرے پیر صاحب کا ہے یا اپنے ماں باپ کا میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں یا جمعرات کا بکرا ہے تو یہ کوئی حرام نہیں ہوتا. ذہن میں رکھا ہے کیونکہ اس کو تکبیر جو ہے وہ اللہ کی پڑھی جاتی ہے. کس کی پڑھی جاتی ہے؟ تو نسبت کرنا نام کرنا یہ کوئی شرک بدعت نہیں ہے. تو سنت سے ثابت ہے حدیثوں سے ثابت ہے اللہ رسول کے حکم سے ثابت ہے. قرآن کی نسبتوں کو اللہ نے غیروں کے نام کے ساتھ کر دیا تو وہ حرام ہو گیا. دروشی صرف آپ درود پاک جس کی قربانی ہو رہی ہے وہ قربانی کے سامنے کھڑا ہو تو بہتر ہے. پہلی تو بات ہے وہ خود قربانی کرے. اگر نہیں کر سکتا ہے تو جس سے کروا رہا ہے اس سے بھی قربانی کے بارے میں علم ہونا چاہیے. 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. جانور کو پہلے پانی پلائیں اور چھری بہت زیادہ تیز کٹیں. یہ نہیں کہ آپ اس کو رگڑا لگانا شروع کر دیں تو تکلیف میں دے دیں. یہ کام نہیں کرنا. اور اس لیے حضور نے فرمایا سجدہ کائنات کو کہ آپ کے نام کی قربانی ہو آپ سامنے ہو. اور پھر گھر میں جو بھی بڑا کسی کی قربانی کرنا چاہتا ہے مثلا اپنی بیوی کی طرف سے دے رہا ہے بیٹی کی طرف سے دے رہا ہے تو میں ان کو بتایا نہیں کہ میں تمہارے نام کی قربانی کر رہا ہوں. ان کو بتانا بھی ضروری ہے. حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی تو یہ قربانی اس کے جہنم کی آگ سے حجاب اور رکاوٹ بن جائے. آئیں بائیں شائیں نہ کریں. بہت لوگ ایسے ہیں جو میں کہتا ہوں جان بوجھ کی قربانی کرتے ہیں. وہ بس جی حالات ہی ایسے بڑے تو تک یہ حالات میں لگے مکانہ نے کرایہ تو کھانا میں گڈی ضرورت ہی تو ٹھیک ٹھاک ہے. یہ 20,000 کی قربانی کرنے سے میں بہت پیاری ہے. یہ سب بات ہے جان بوجھ کے جڑا میں اور کسی بندے آگے تو سمجھتے حضرت صاحب آج جڑا میں یہ اور واجب ہوگا تو سب ان کے ساتھ آج کر لو یا آج تیاری کرو. وہ نہیں جی سرکار بھی بڑے فرض پاڑے سے اوپر رہنے کہ فرض رہنے یہ بھی شادیاں کرنی ہے کہ پترا بھی یہ کرنی ہے بھائی تو ماما لگنا ہے چیزیں جڑا تیرے سر پہ آ گیا سب پورا کر اللہ بہتر کرسی ہونا واسطے. اسلام نے معاملے میں ڈھیلی پالیسی نہ رکھو. جڑا اسلام اللہ رسول دے دیتا ہے سب قبول کرو. پورا پورا اسلام پہ داخل ہو جاؤ کہ اپنی مرضی نہیں چل رہی. اسی وجہ سے کیا گیا کہ قربانی نے جڑا واجب ہونے سسٹم ہے کہ بابر کو چاندی پہ جڑا نصاب رکھا گیا 52.5 کو چاندی وہ تقریباً 60,000 روپے بڑھتا. اتنے پیسے جائے بندے بڑھے. اور امام حسن پاک فرماتے ہیں کہ قربانی جو ہے جہنم کی جو آگ ہے اس کے آگے یہ رکاوٹ بن جائے ڈھال بن جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اتنا کرم کرتا ہے جو قربانی کرتا ہے. حجت الوداع کے موقع پر اونٹوں کا قربان ہونے کا شوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال بلا ناغہ قربانی کیا کرتے ہیں. حجت الوداع کے موقع پر آپ نے 63 جانوروں کی بذات خود قربانی کروائی. 63 جانور حضور نے خود سے فرمائے. حجت الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا دن اجر و ثواب کے اعتبار سے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا دن ہے. حضور نے فرمایا. پھر حضرت عبداللہ بن کعب حضور کے قربانی کرنے کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جانور ایک دوسرے سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کے قریب ہوتے تھے. 100 اونٹ حضور نے قربانی کے لیے کھڑا کیا.
साहबी फरमाते हैं कि 6 ऊँट जो है ना अपने उस रेवड़ से जहाँ उनके दूसरे ऊँट खड़ों में से वो अपनी जानों को निकाल कर आगे होते थे हुजूर के सामने आकर लेट जाते थे ताकि आज इस नाज़रीन के हाथों से हम ज़िबा हो जाए। तेरी जुल्फ़ दे हर कुंडल होते आशिक दाते ने डोले। ये उनको भी पता था कि अल्लाह के रसूल है और हमारे भी रसूल है। एक साहबी ने कहा नहीं यार सुन मेरा ऊँट है तो वो हल्का हो गया, लड़ता है, चक मारता है, तो वो इस तरह मामले से अपने बाग में छोड़ा हुआ है। हुजूर ने फरमाया अच्छा, हुजूर उसकी तरफ चल पड़े। साहबा ने कहा यार सुनो वो आपको नुकसान देगा। हुजूर ने फरमाया वो मुझे जानता है मैं कौन हूं। हुजूर आगे गए तो उस ऊँट ने आका अलैहिस्सलाम के कदमों पर सजदा किया। हुजूर ने उसके सर पे हाथ रख के कहा क्या बात है, तू क्यों काट रहा है सबको? कहने लगा ये मेरे ऊपर वजन बहुत ज्यादा लादता है, खाने के लिए कम देता है। हुजूर ने उसे कहा कि तू खाने के लिए कम देता है, वजन ज्यादा लाता है, थोड़ा सा इंसाफ कर। उसे समझाया, ऊँट की फरियाद हुजूर ने सुनी। एक दफा हुजूर अपने घर के बाहर से निकले तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं बकरियों के रेवड़ ने हुजूर को सजदा किया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये बकरियां आपको सजदा कर रही है तो जानवर हैं, इनका अकल नहीं, हम तो अकल वाले हैं और अशरफुल मखलूकात हैं, हम आपको सजदा क्यों ना करें? हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में और मेरी ये जो सिलसिला है नबूवत है इसमें अगर सजदा जायज होता तो मैं हर औरत को हुक्म देता वो सुबह के वक्त उठकर अपने खामद को सजदा करते। मेरी जो ये जो उम्मत है और जिसकी बात बहुत मुझे संभाली गई है इसके अंदर ताज़ीमी सजदा भी जायज नहीं। और इसलिए हमारे उलमा ने, हमारे पीरों ने, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है ताज़ीमी सजदा भी हराम है। ताज़ीमी सजदा हराम है, किसी पीर के लिए जायज नहीं, किसी कब्र के लिए जायज। बोले भाई बोले हराम है। इसके ऊपर भी फिर पहले भी तकरीर रिकॉर्ड कराई हुई, फिर कभी करा देंगे। मसला आपके ज़हन में आ गया कि आप किसी के आगे ताज़ीमी भी नहीं झुक सकते, सजदा नहीं कर सकते। हाथ का चूमना, पाँव का चूमना ये और चीज़ है, सजदा करना और चीज़ है। ताज़ीमी सजदा भी हराम है। तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब ज़िबा करने लगे साहबी फरमाते हैं 6 5 ऊँट उस रेवड़ से अपनी जानों को निकाल के आगे होते और आगे होकर अपना सर नीचे करते और लेट जाते। किसी ऊँट को हमें गिराने की जरूरत नहीं पड़ी, रस्सियां डालने की जरूरत नहीं पड़ी, पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एक को ज़िबा कैसे करेंगे? एक बकरे को ज़िबा करने वक्त चंगी बड़ी ताकत लग जाती है, ऊँट तो बहुत बड़ी बला होती है। ऊँट को पकड़ना, रस्सियां डालना ये भी बहुत बड़ी कारीगरी के साथ इसको ज़िबा किया जाता है, इतना आसानी से नहीं होता। लेकिन साहबा फरमाते हैं कि वो ऊँट भी जानते थे कि अल्लाह के महबूब हैं और हुजूर के सामने ऊँट खुद ब खुद लेट जाते थे ताकि इस रहमतों वाले जदुल्ला वाला जो हाथ है इस हाथ से हम आज सफा हो जाए। हुजूर का हाथ कोई आम हाथ तो नहीं था। हुजूर ने जब बैठे रिज़वान ली तो फरमाया ये जो हाथ है ना, ये जो हाथ है ये उस्मान का है, इसके ऊपर हाथ रखो। उसके ऊपर हुजूर ने कहा कि ऊपर सब हाथों के ऊपर मेरा हाथ है। उसी वक्त वही इजाजत नहीं फरमाया महबूब यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये आपका हाथ नहीं ये अल्लाह का हाथ है जी। अक्ल वाले तेरी महफिल से परेशान गए, इश्क वाले तेरा हर रंग पहचान गए। तनकीद के साथ हुजूर को न सोचा करो, मोहब्बत के साथ होता है। ऐसे थे वैसे थे, हार गुम हो गया था, उनको नहीं पता था, तू अपनी अंदाज़ों को छुपाने में चक्रा में रह। अल्लाह करे तेरी नानी की कोशिश हो जाए, तू अपनी बख्शिश में बारिश हो, तू हुजूर ने बारिश में सो छोड़ तू तैन सिर्फ एक ही हुक्म है दुरूद पढ़, नमाज पढ़, आजिज़ी कर। ये वो दरबार जिथे बोलने की इजाजत है नहीं है। लफ्ज़ में एक फेर इस्तेमाल करते तो कुरान में मना किया मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। मेरे हबीब के सामने आज के बाद कुछ अलग लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। वक़ूलू उन्ज़ुरना, जब तुम मुतवज्जे करना हो ते अर्ज़ कीदा करो या रसूलल्लाह सौ पर नजर करम फरमाओ। ए अकीदा से याद सुन्नत है कि दा कीदा भी रखो दूर वाले ओ जी बीबी ऐसा और हार दोनों हो गया ते दूना को गुजारा करना हो गया तो फिर दसी छोड़ना। ये मैं उठ गया ना मदीना शरीफ, मैं मदीना शरीफ की बात कर रहा हूँ और मैं मेरे रसूल पर बैठा हुआ
مدینہ شریف جو مولویوں کو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے، وہ جو انہوں نے رکھے ہوئے کرائے کے اوپر جو گمراہی پھیلا رہے ہیں مدینے میں اور مکے میں، ایک وہ مکی کی پتہ نہیں کہ نام سے بکواس غلطی تڑی اتنے بیٹھ کے مجھے گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ اثر تو بعد جڑا ترس دینے میں اسے گستاخیاں کر رہے ہیں، لوگوں نے دل دماغ دوری محبت تو دور کر رہے ہیں، درود پڑھنے تو ہٹانے، دعا کرنے تو منع کر رہے ہیں، اتنے بیٹھ اس کے قرآن پاک میں سورہ نور پڑھی ہے جسے بی بی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ نا ہار گم ہو گئے ہیں، کہنا اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو میں اگر تم یہ نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے سے اللہ میں پوچھنا مارتے کا بھی یمین کا یا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نہیں پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ بولے نا میرے ہاتھ میں کیا ہے رومال ہے، ایسا کی کہیں پکڑے تو سا نظر نہیں اشنا اور اشنا یہ اشنا تے رب نے ذات بھی کچھ نہیں مباب دل کا بھی یمین کا یا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کا پوچھنا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، رسول اللہ کا خاموش رہنا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اگر حضور خاموش نہ ہوتے تو سجدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں سورہ نور کیسے نازل ہوتی؟ یہ آج پیٹی ماں چھوڑ پکڑے ہونا حضرت عائشہ صدیقہ ہے نا نہیں پتا کہ جناب عائشہ نے شان کی ہے، قرآن کہہ رہا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جو ایک اوپر بہتان باندھا گیا یہ عظیم بہتان ہے، حضور نے خاموش ہونے مطلب یہ ہے کہ میری زوجہ پاک کی میری صفائی ہے رب خود بیان کرے، نسے قطعی نہ بیان کرے، قرآن میں چاہ جائے تاکہ عاشق حضور نیاں ازواج میں نام پھر کے سر چکا گلو اور وہ آخر کے حضور نیاں ازواج جڑیاں ساڑیاں ماما لکھنا حسن بزرگا جس نے قرآن پڑھایا تفسیر پڑھائی تو سامنا عشق رسول نے سبق بھی ادا ذرا جی بھی ڈیلی پالیسی کر کے حضور کے بارے میں ذرا جی بھی کمپرومائز نہ کرے، حضور نے جڑا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے، ہاں جی اتنے کوئی یہ ڈانٹ باٹ دے گی یہ رہے تھوڑا گھومت رات ہونی یا لانت رات چڑھا ہونا رہے تیل دبا گیا رات ہونا دے، میرے آقا علیہ السلام نے جڑا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے ملعونین آئے نما سکے فرمایا محبوب یہ ملعون پھٹکارے ہوئے جب تمہیں ملے نا قتل تقدیلا، صرف قتل نہیں کرنا قتل کے تقاضے پورے کرنے، اس واسطے اپنا ایمان میں جڑا سسٹم کو سمجھے بالکل اپنی سیم آ گئے نا اس نے ایکٹیو رکھا کرو دلا بیان کرنے کے لیے کسی گل بھی دور کے بارے میں برداشت والا کام بھی دور درود پاک پنجاب اسمبلی میں چودھری شجاعت یہ نام چودھری شجاعت ہاں وہ چڑھا گیا ہے انہوں نے بل پاس کیا کہ یہ مولوی نہیں کہنے کہ انبیاء کے علاوہ علیہ السلام آپ نے بتا سکتے ہیں، وہ شکر ہے کہ میرا سر وزیر اعظم صاحب میں مبارک دینا کل میں مجاز الحسن چوہان بھی ملا تو میں گیا میں سے مبارک دینا کہ تو سب فوری طور پہ نوٹس لے گئے تھے وہ واپس کر دیتا وہ تو جڑا پاس ہوا تو مولوی وہ کاغذ کے چوک کے اپنے پیو کی قبر لے گیا تو ستا کو ویڈیو ایسا کوئی میں کو بڑا کارنامہ کیتا کہ نبیت اللہ جڑے علیہ السلام نا کون کون نام نا قرآن کہہ رہا ہے سلام علی یاسین، سلام ہو یاسین پر اور آل یاسین پر، تمام مفسرین نے لکھا ہے یاسین سے مراد ذات رسول ہے اور آل یاسین سے مراد کملی والے کے آل بیت اطہار ہے، سیاستہ کی کتب میں بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ میں جگہ جگہ حضور کے اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا اور ہم تو سرکار کی جو ازواج ہیں ان کو بھی سلام اللہ علیہ کہتے ہیں اور حضور نے تو ان امتیوں پر سلام جو ہے وہ میرے سرکار نے کرم کیا ہے، حضور جب معراج پر گئے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب میرا سلام میری رحمتیں میری برکتیں تیرے لیے، حضور نے کہا مولا میری امت میں صالحین بھی ہوں گے نا، میرا بکر بھی ہوگا میرا عمر بھی ہوگا میرا عثمان بھی ہوگا علی بھی ہوگا، یہ جو بڑے بڑے میرے وفادار ہوں گے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سبحان اللہ، اسی دن مالک صالحین دن سلام پڑھنے ہیں تم مولوی صاحب کے تو کاٹ کے لے ہیں، اس واسطے نہ چھیڑو
وزیر اعظم صاحب بالکل موقع ہوتے جڑا کام پایا بڑا اچھا کیتا نہ پانا تے پھر کواریت شروع ہو رہا اسی اسلام پیش کر رہے ہیں جڑے چنگے کام ہو چنگے اسلام فرمایا مومن مومنہ ملے تے اسلام ایک پہل کیتا کرے السلام علیکم کہ فرمایا جڑا پہلے اسلام دینا 3 نیکیاں چاہ دینا تے 3 گناہ معاف کروا چھوڑنا کتنے کئی صحابی جڑا نا اپنے گھروں سلام دینے سے نکل جاتے ہیں اور تو لوگوں نے یاد پڑی نہیں بیٹھا یار اس ماں بھی دیتا میں کیوں سلام دینا کوئی چھوڑ اب جا رہا کر رہا اس کا نام چھوڑ دے سلام دیا کر حضور کیا ہے جڑے زندے کے نام بھی دیتا کر دے کدی اگر تسانا گزر ہوئے نا قبرستان کو لو تے جڑے تسانے پیارے دنیا پر چلے گئے تے 5 ٹرالیاں مٹی نے تھلے پہ ہیں پر میں انہاں بھی جو کے سلام دیتا کر یہ حضور کی سنت تھی سبحان اللہ اور پھر کدھر موقع ملا سلام دے اتنا کافی ہے کیونکہ میں موضوع سی قربانی درود پاک کو پڑھ کر پوچھا تو وہ اونٹ جو ہے نا حضور کے سامنے دوڑ دوڑ کر قریب آتے اور حضور کے ہاتھوں سے ذبح ہوتے متبرک سمجھتے اس بات کو تو آقا علیہ السلام نے یہ قربانیاں فرمائی اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ اب جب تک اس کائنات میں آپ جلوہ گر ہیں آپ نے میری اور اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے میری بھی قربانی آپ نے کرنی ہے پتہ چلا کہ جو بظاہر دنیا سے چلے جائیں ان کے پیچھے ان کے نام کی قربانیاں ہو سکتی ہیں اگر کسی کا والد فوت ہو گیا وہ اپنے والد کی قربانی دے ماں بھی دے باپ بھی دے جو بھی اس کے رشتہ دار چلے گئے پیر و مرشد کی دے حضور پاک کے نام کی قربانی دے اگر نیت میت جو ہے وصیت کر گیا کہ یہ قربانی آپ نے کرنی ہے وہ گوشت پھر آپ نہ کھائے وہ صدقہ کر دے سارا اگر وصیت نہیں کر گیا ویسے ہی آپ ثواب کے لیے اس کے نام کی قربانیاں کر رہے تو کریں جتنی مرضی کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو طاقت دی میرا ایک ادھر دوست ہے ڈاکٹر راجو بڑے عرصے سے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا کے نام کی قربانی حسن حسین کے نام کی قربانی نبی پاک سرکار کی قربانی ان کے ناموں کی اور اپنے والدین کو اپنی قربانیاں کرتا رہتا ہے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے قربانی کے 3 ایام میں 4 میں بہت سارے ایسے غیر مقلدین جنہوں نے کہا کہ چوتھے دن بھی قربانی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے لگے کہ قربانی کتنے دن ہیں 10 سے لجا 11 کے لجا اور 12 سے لجا کی شام مغرب تک آپ کے پاس ٹائم یہ 3 دن آپ کو دیے گئے سب سے افضل دن پہلا ہے پہلے دن اسی لیے افضل ہونے کی وجہ سے عیسائیوں کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے کوئی اگر تم افضل میں زیادہ پیسے سنا دے نہیں سمجھ آئی کہ اور کسائی بھی تو سان دلا تکنا چوڑے بھی بچا جانے نے ذہن رکھو انہاں دیہڑیاں کو بھی دیہڑیاں لاندے اس واسطے جڑا آوے نا چنگا کنگال کنگور کے کچھ کے کیوں کہ 1.5-2 لاکھ روپے میں ڈنگر تو سان ضائع نہ کرو قربانی کو مزاح نہیں دے قربانی میں وچ ہم عقیدہ ہونا مسلمان ہونا اور حضور علیہ السلام نے غلام ہونا ضروری ہے ذرا یہ بھی کوئی مذہب ہے گستاخ صحابہ گستاخ اہل بیت گستاخ ازواج مطہرات انہوں نے نال قربانی نہیں ہو سکتی اعلیٰ حضرت نے کہا بڑی تفصیل آسانی نہیں ہوئی بھائی سر کے کام ہے کہ قربانی بھی دینا تے حضور نے گستاخ نے کہا نہیں یہ زندگی نہ اصول پڑھا لو قربانی اس نال دینی ہے جس کے اکھاں دے وچ حیا ہے پہلے نبی پاک نے کرانے نا حضور نے صبر جڑا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گستاخ اس نال اصلی قربانی نہیں ہو سکتی حضور نے جنازہ نہیں پڑھا اس شخص کا مسلم کی حدیث ہے حضور نے جنازہ نہیں پڑھا فرمایا اس کے سینے میں بغض عثمان ہے اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھتے یہ باتیں ظاہر میں رکھا ہے عقیدے کے اوپر سودے نہ کر لیا گیا بڑے اچھی طریقے سے اگر آپ حصہ ڈال رہے ایک بات ایک اور مسئلہ بھی سمجھیں حصہ ڈالتی ہوئی اگر کسی ایک بندے کی نیت بھی صرف یہ ہے کہ میں گوشت حاصل کروں گا قربانی پھر ضائع ہوگی سب کی صرف یہ نیت رکھیں کہ میں اللہ کے نام کی قربانی کر رہا ہوں وہ قبول فرمائے گوشت حاصل کرنے کی نیت نہیں رکھنی اور بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی پھر قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے جس میں حصے دار ہوتے ہیں سب سے اجازت دے کر اس کی چیزیں بانٹی جائیں مثلا اس کی رسی اس کا چمڑا اس کی رسی اس کا چمڑا اس کے گھنگرو اس کا دھریالہ یہ
گلے میں ڈالتے ہیں. یہ چیزیں بھی صدقہ کرنی ہے ساری, لیکن پوچھ کے کریں. یہ بہت خاص اہم بات ہے. اور اسی طرح زیادہ تر یہ جو پائے ہوتے ہیں جانوروں کے, اس کے اوپر بہت سارے بندے جو 7 بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں مطلب اشفاق کے دینے سے گل کرنی ہوتی ہے, کہتے 2 میں نہیں گچھا دعا نام سوچنے بنا ایک میں بھی دن بنا, اس کی بھی اجازت پتا کرو. یہ دعا طریقہ اس میں خوشی دے کہ سارا لا کے ہوتا اس میں ٹک ٹاک کے سویچ ہی ساٹھ چھوڑا کرو. کیونکہ میرے والد محترم پیر سید مختار حسین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ اکثر فرماتے بیٹا قربانی کے معاملے میں نہ پڑا سوچ سمجھ کے یہ نہ ہو کہ کسی کا دل ہو کہ صرف میں لے کے جاؤں پائے کوئی اور لے کے جائے, 2-3 جو ہے وہ دل میں سوچتے رہے, قربانی ضائع ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ سب بھائیوں نے خیال رکھیں. گوشت جو ہے اسے تول کے نہ صحیح 7 حصوں میں تقسیم کریں, جس جس کا ہے بالکل تول کے سب کو ایک جیسا حساب لیتے ہیں. اگر کوئی جانور کی خدمت کر رہا ہے, مطلب 2-4 دن پہلے جانور آ گئے, ایک بندہ خدمت کر رہا ہے, اگر وہ پیسہ لینا چاہتا ہے تو لے, اگر نہیں لینا چاہتا تو وہ پھر سب کے سامنے کہے کہ یہ خدمت میری طرف سے آپ قبول کر لیں. یہ رونا کہ اس نے دل میں رکھا ہو جی بھائی میں نے کھاد چھوکر ڈالی ہے, 1000 کا لگا دیا انہوں نے, اس 1000 کا بات ہی نہیں کیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں تفصیل سے پیش کر رہا ہوں, قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور فقہاء نے لکھا ہے یہ سارا کچھ, ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے. قربانی کے کتنے دن ہیں؟ 3 کون ٹھیلے بولنے کو کتنے؟ 10 سے رجا 11 سے رجا پھر 12. یہ چوتھا جڑا لکھے ہے یہ امام شافعی کے نزدیک ہے, لیکن اصل نزدیک نہیں, اصل نزدیک ترائے جڑے واجب اور رسمی کی دلیل ہے قرآن پاک ہے. باقی جڑے کوئی غیر مقلدین کہتے ہیں چوتھے جڑے کر دو, اور میں کہوں خدا نے مجھے بدل دڑے جمعہ تو نہیں ہونا, جمعہ تو جمعہ ہی ہونا. اللہ نے سارا کچھ دس دیتا ہے, پھر تفصیل کے رسام میں بیان کرا, بڑی بڑی کتابیں سب میں لکھی گئی ہیں. اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چھپائے, یہاں بھی دنوں کا ذکر ہے. اور آگے فرمایا کہ اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں. ایام معلومات کے جو لفظ ہے, معدودات کے جو لفظ آئے ہیں, اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان سے مراد قربانی کے دن ہیں, اور وہ 3 دن ہیں. ان کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں. مولا مشکل کشا اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ 10 سے رجا کے بعد 2 دن ہیں قربانی, 11 سے رجا اور 12. یہ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں, صرف حوالہ دے رہا ہوں. حضرت بریدہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں 3 دن سے زیادہ گوشت روکنے سے منع کیا تھا, بس اب جتنا چاہو روک سکتے ہیں. پہلے یہ حکم تھا کہ 3 دن آپ گوشت کھا سکتے ہیں عید کا, اس کے بعد نہیں کھا سکتے. لیکن یہ بعد میں یہ منسوخ ہو گیا, حضور نے کہا اس کے بعد بھی آپ کھا سکتے ہیں. حضور کو پتہ تھا کہ میرے غلاموں کے گھروں میں فریجیں بھی ہوں گی, فریزر بھی ہوں گے, تو انہوں نے کوئی نہ کوئی کرنا ہی کرنا. حضور نے کہا چلو رکھ لو, یہ آرام نہیں ہے, کھا لیتا. لیکن صرف آپ بھی نہ لگاتے جب نال ہونا نہ خیال رکھیں. یہ بھی حکم ہے کہ تساں سب تو پہلے اپنے بندے داراں بھی دے, پھر انہوں لوگوں کو زیادہ دیکھو جڑے پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے. ظاہر ہے قربانی کر رہا ہے, وہ پورا سال گوشت کھا سکنا ہے, وہ پوزیشن سی نا, تو تاں ہی قربانی کی سی. وہ انہوں لوگوں کا بھی خیال رکھے جڑے نہیں قربانی کرتے. انہوں نے کہا جو کہ عزت احترام کا انہوں گوشت دے گیا, انہوں شامل کرے اپنی قربانی کو مسلمان بنانا. جس طرح تو کیا نا روزے میں فطرانہ بہت ضروری ہے, دیو تو نہیں تو روزے لٹکے رہنے, ایک مسئلہ ہے. قربانی میں دینا اس نے گوشت 3 ایسے کرنے ہیں, جڑا تھوڑے ایسے جا گیا اس نے کتنے ایسے کرنے ہیں, ایک حساب ایسے, ایک آپ عزیز و قارب سے, ایک عام لوگوں سے. اسے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا, محبت کا خوشی لگ, کسی نے سختی نہیں کرنی. کئی لوگ ایسے کہ انہوں جڑا نے یہ میں دروازے کھٹکانے رہے, پھنٹیاں مار رہے ہیں, گوشت دے دو, لال کر دو, انہوں نے بھی بےدبی اور بدتمیزی نہیں کرنی. اگر ہے تو دے دو, نہیں تو پیار اور محبت کرنا کہ بابا سے قربانی دینی یا ختم ہو گیا, اس طرح بھی کام کرو. کوئی ایسی گل کی سختی نہیں کرنی. بات سمجھ آئے گی؟ یہ اس کے مسائل ہیں قربانی کے. مسائل اور قربانی میں بہت سارے جو ہے میں پیش کرتا ہوں. درود پاک. عمریں جو ہیں کہ آپ نے سنی ہوئی ہیں,
کہ بھینس بیل اور گائے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے 2 سال، اونٹ اور اونٹنی کی عمر کتنی ہونی چاہیے 5 سال، اور بکرا اور بکری کی عمر کتنی ہونی چاہیے 1 سال۔ دمبا دمبی اس کے حکم میں آئے کہ بھینس بھینسا جو ہے وہ بیل اور گائے کے زمرے میں آئیں، یہ زمرے میں آئیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھینس کی اور بھینسے کی قربانی اس کے اوپر بھی میرے علماء نے بڑا کام کیا اور کتابیں لکھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بھینس بھینسا جو ہے یہ بیل اور گائے کے زمرے میں آتا ہے۔ چھوٹے جانوروں کی قربانی صرف ایک شخص کی طرف سے جائز ہے۔ ہاں ایک شخص اپنی طرف سے کئی افراد کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، یہ چیز نبی کریم علیہ السلام کے فعل مبارک سے ثابت ہے۔ مثلا آپ نے ایک بکرے کی قربانی کی ہے تو وہ صرف ایک بندے کی طرف سے ہوگی، اس میں 7 بندے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہاں اگر وہ سینکڑوں کی تعداد میں بندے شامل کر لیں ثواب کی سی نیت سے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، فلاں کو پہنچا، فلاں کو پہنچا، اس طرح جائے وہ اصالہ ثواب کے اندر آتا ہے۔ لیکن قربانی صرف ایک بندے کی طرف سے ہوتی ہے، ایک ایسا جو ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ نے جانوروں کے بارے میں سوال پوچھنے ہو نماز جمعہ کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کانے اور مریض جانور کا حکم ایسا کانا